افغانستان میں امن کے لیے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک معاہدہ 29 فروری کو ہو گیا، جیسا کہ جس کا اعلان ہوا تھا اس اعلان پر عمل درآمد ہو گیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ معاہدے پہ دستخط ہی نہیں ہوں گے، مگر یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی امیدیں پیدا ہوئی کہ افغان سرزمین پر 19 سال سے جاری جنگی صورتحال اب منطقی انجام کو پہنچے گی۔ افغان سیاسی قوتوں کے باہمی مذاکرات یعنی انٹرا افغان ڈائیلاگ کا عمل شروع ہوگا، اور 10 مارچ تک اس معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اگلے 14 ماہ میں امریکی اور اتحادی فوجیوں کی افغانستان کی سرزمین سے مکمل واپسی ہو جائے گی۔ طالبان نے اپنی شرائط منوا لی ہیں، جبکہ امریکہ نے اپنے انتہائی مطلوب افراد سے ہاتھ ملایا۔ تاریخ نے عجب کروٹ لی جو پوری دنیا نے دیکھی، لیکن اس وقت دنیا بھر کی نگاہیں اس امن معاہدے پر اور اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ معاہدے کے اگلے روز ہی افغان صدر اشرف غنی نے امن معاہدے کی ایک خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس میں شامل 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی سے متعلق وہ اس شک کو مسترد کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس عمل درآمد پر، اس معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ کی بھی ہے، طالبان کی بھی ہے، اور اس لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی امریکہ کے دائرۂ اختیار میں نہیں، بلکہ امریکہ صرف ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ صدر اشرف غنی کا انتخابی نتائج متنازع ہیں، دنیا کی کسی بھی بڑی قوت نے ان کو مبارکباد کا پیغام نہیں دیا ہے، اس لحاظ سے ان کی اپنی پوزیشن مشکوک ہے، لیکن اشرف غنی نے معاہدے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی اس کی ایک بنیادی شق کے خلاف بیان دے دیا۔ 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے بارہا شفافیت کے ساتھ اس معاملے کو زلمے خلیل زاد کے ساتھ گوشت گزار کیا تھا، اور دوسرے حکام کو بھی آگاہ کیا ہے کہ یہ قانونی اختیار مکمل طور پر صرف اور صرف با اختیار افغان عوام کا ہے۔ طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن یہ صرف انٹرا افغان بات چیت کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بات چیت کی پیشگی شرط نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر بات خیر سگالی کی بھی ہے، کیونکہ افغان حکومت کو اس بات کی ضمانت چاہیے کہ رہائی پانے والے کبھی اس کے خلاف ہی نہ کھڑے ہو جائیں۔ موضوع حسن نیت مطرح نیست داریم۔ اشرف غنی کے انکار کے بعد آج افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اندیا دیا کہ طالبان کے 5000 قیدی چھوڑنے تک انٹرا افغان مذاکرات نہیں ہوں گے۔ صدر اشرف غنی نے واضح موقف کے بعد کل امریکی ٹیلی ویژن چینل پر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اب طالبان کے 5000 قیدیوں کی رہائی کا کیا ہوگا، تو مائک پومپیو نے جواب دیا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ وہ گول بول باتیں کرتے رہے، اس حوالے سے نہ انہوں نے ہاں کی نہ کی۔ The U.S. pledged in this agreement, which is public, as you say, that it will help to get up to 5,000 Taliban prisoners released. The president of Afghanistan, Ashraf Ghani, says no way, no how. Nothing like that was agreed to. All this is supposed to happen in the next 10 days. There'll be lots of people say things. There'll be lots of noise. Everyone's competing for attention and time in the media. What matters is the actions that we take, the discussions that we had. We have come a long ways. And we have worked not only yesterday while I was in Doha, Secretary of Defense was in Kabul along with NATO Secretary General Stoltenberg. They made a declaration. There was a commitment from the Afghan government too. لگتا یہ ہے کہ مائک پومپیو کہہ رہے تھے کہ امریکہ اس بات کو یقین بنائے گا کہ جو معاہدے پر ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو، اور اس کے لیے انہوں نے تنزیہ گفتگو کی۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کریں گے، اپنی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اپنی امپورٹنس بنانے کے لیے بات کریں گے، گویا کہ وہ یہ بات اشرف غنی سے کہہ رہے تھے، کیونکہ امریکہ نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ امریکہ کی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پورا معاملہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کے بعد کہا کہ یہ ایک نہایت پرخلوص معاہدہ ہے۔ وہ پرامید ہیں کہ امریکہ کی طالبان سے بات چیت کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ طالبان رہنماؤں سے بہت جلد ملاقات کروں گا۔ We've had very successful negotiations. We think they'll be successful in the end. The other side's tired of war. Everybody's tired of war. That's been a particularly long and gruesome one. This was a very spirited agreement. There was a lot of
There was a lot of talk. There was a lot of everything. They've been trying to get this for many years. And just, it's time. So I just want to thank everybody. I want to congratulate everybody. And I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future. And we'll be very much hoping that they will be doing what they say they're going to be doing. They will be killing terrorists. They will be killing some very bad people. तारीख की इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तनद, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, जनाब अहमद रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब। क्या आपका ख्याल है कि क्या अमेरिका किसी ऐसे माहिदे को अंडर राइट करेगा, उसकी स्पॉन्सरशिप करेगा जो 24 घंटे में, 48 घंटों में टूटता नज़र आए, इसलिए कि अशरफ गनी को उसकी कोई शिख पसंद नहीं आ रही? कामरान, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो गड़बड़ है काबुल में, ये कोई नई बात नहीं है। अफ़गान सियासत हर बहरान से गुज़री है इन इतने सालों में और अभी तक ज़िंदा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये नॉर्मल है काबुल के लिए और ये गड़बड़ जो हो रही है नॉर्मल है। मगर मैं ये भी कहूँगा कि ये जो मुआहदे की जो तकलीफ़ हो रही है अभी, इस पे हो रही है कि 2 मुआहदे थे। पहला मुआहदा जो मेन मुआहदा था वो दोहा में साइन हुआ अमरीकन और तालिबान के दरमियान। उसमें वाज़े है कि अशरफ गनी जो हैं वो 5000 कैदी को रिहा करेंगे मार्च 10 तक, 10 मार्च तक। और दूसरा एक मुआहदा हुआ काबुल में जिसमें अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और अशरफ गनी थे और उस ऐलान में ये कहा गया है कि कोई मेंशन नहीं किया है ये कैदी को रिहा करने का। तो अब फिर अशरफ गनी जो कोट कर रहा है कि मैंने कभी नहीं ऐसे कहा है, वो अपना काबुल का जो ऐलान है, कल परसों का जो ऐलान है वो कोट कर रहे हैं और अमेरिकन जो है वो कोट कर रहे हैं दोहा का। तो इसी वजह से लेकिन आपके ख्याल में अमेरिका ने क्या इंटेंशनल ये विंडो ओपन छोड़ दी और ये अशरफ गनी की सवाबदीद पर छोड़ दिया कि वो 5000 छोड़े ना छोड़ें? क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि इतनी एक जानिब पॉम्पे ने उसको ओनरशिप ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ओनरशिप ले रहे हैं, दूसरी तरफ सेक्रेटरी डिफेंस माइक एस्पर जो हैं वो अशरफ गनी को रूम दे रहे हैं कि छोड़ो तो छोड़ो, नहीं छोड़ते तो ना छोड़ो? ऐसा मुमकिन है? नहीं, मेरे ख्याल में ये हुआ है कि आखिरी वक्त तक ये जो इश्यू था प्रिजनर्स का, कैदियों का, ये सेटल नहीं हुआ था और ये आखिर तक ये हुआ है कि अमेरिका ने अपना ऐलान कर दिया जो वो करना था, तालिबान ने अपना ऐलान किया है, अशरफ गनी ने अपना ऐलान किया है। तो ये जो 3 अलग अलग ऐलान हुए हैं प्रिजनर्स के बारे में, इसमें कोऑर्डिनेशन कोई नहीं हुई है और ये लगता यही है कि जब ये तारीख लिखी जाएगी तो ज़्यादा पता चलेगा कि आखिरी मिनट तक शायद ये एक बहुत पेचीदा मसला था और उनने फिर खुली इजाज़त दे दी। लेकिन रशीद साहब, इसमें इन तीनों फरीक़ैन में जो तीनों एक्टर्स हैं, इसमें जाहिर है कि यूएस की एक अपनी ताकत है, तालिबान ने यूएस को बनवाया, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। ये तो वीकेस्ट लिंक है। अशरफ गनी तो बेचारे को कोई दुनिया भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इसकी इस बात में कोई ये जो है ये वीटो कर दे पूरे माहिदे को, शायद मुमकिन नहीं है। नहीं, ये तो कर ही नहीं सकता। इसलिए जो बाकी अपोजिशन है जो अशरफ गनी के साथ खिलाफ है, अफगान अपोजिशन जो है वो बहुत चाह रही है कि मुआहिदा हो और काम आगे चले। उनकी भी बातचीत हो चुकी है तालिबान के साथ, वो 6 महीने पहले मिले हैं उनसे। तो अब अशरफ गनी जो है वो आपकी बात सही है, अभी अकेला है, उसको बैनुल-अक़वामी सपोर्ट या बैनुल-अक़वामी ऐलान उसकी हिमायत में नहीं मिला है और वो ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। मगर आखिर तौर पे मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा। 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ कैदी रिलीज़ हो जाएंगे, शायद 5000 नहीं हो, उससे कम हो, मगर ये काबुल की ऐसे ही सियासत चलती है। तो अहमद रशीद साहब, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी पूरी ओनरशिप प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। उन्होंने बड़ा वो किया है और फिर उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि बहुत जल्द वो तालिबान रहनुमाओं से मिलेंगे और ये बड़ा एक
کاشس پاتھ ہے اب سے لے کے الیکشن تک ان کو, اور یہ ان کی بڑی ٹرافی ہے جو وہ الیکشن لے کے جا رہے ہیں, بڑا سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے امریکنز کے وہ ڈیلیور بھی کریں جو انہوں نے ایگری کیا ہے, اور اس کو ایک ایز اے ماڈل پیش کریں الیکشن کو اور دنیا کو کہ جی ٹرمپ نے یہ ڈیلیور کیا. بڑی سٹیک ہے ٹرمپ کی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور خاص طور اگر آپ دیکھیں جو ٹرمپ کی فارن پالیسی ہے نارتھ کوریا کو بنانے میں یا چین کو بنانے میں, سب فیل ہو گئے ہیں, اور یہ اب بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہ افغان پالیسی جو ہے یہ کامیاب ہو کہ میں الیکشن میں جاؤں اور کہوں امریکن عوام سے کہ میں نے اتنے فوجی اور اپنے لوگ کو واپس میں لے آیا ہوں. اب بات یہ ہے میرے خیال میں یہ ہو جائے گا کہ ایک قسم کا کمپرومائز ہو جائے گا, کچھ قیدی رہا ہو جائیں گے, کچھ طالبان چلے جائیں گے ٹرمپ صاحب سے ملنے کے لیے, اور اشرف غنی کے اوپر میرے خیال میں بہت پریشر آئے گا کہ وہ کچھ جو طالبان کی ڈیمانڈ ہے پرزنرز کے بارے میں وہ مان جائیں. تو رشید صاحب آپ کا ماشاءاللہ میسو ایکسپیرینس ہے یہ پورے افغانستان کی پوری سچویشن کا, اور یہ آکوپیشن کا, سوویٹ آکوپیشن, پھر امریکن, یہ سارا. یہ بتائیے گا پاکستان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ واٹ شوڈ بی پاکستان کورس, ہمارا کیا راستہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے میکسیمم جو ہے ہم اس سے اچیو کر سکیں اور ہماری اتنی قربانیاں جو ہیں اس کا کوئی بالآخر کوئی ہمیں فائدہ ہو سکے؟ کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں اور باقی جو نیبرز ہیں وہ افغانستان کو سیلف سفیشینٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو مان جائیں اور انٹرفیئرنس جو ہے وہ بند کر دیں. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, سارے جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں, ایران ہے, روس ہے, وسطی ایشیا ہے, انڈیا ہے, یہ سب انٹرفیئرنس جو ہے یہ بند ہو. جب تک یہ انٹرفیئرنس بند نہیں ہوگا تو افغانستان میں امن نہیں آ سکتا ہے. اب امید ہے کہ اس معاہدے کے بعد سارے یہ جو ملک ہیں وہ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوتا ہے. اگر معاہدہ ٹوٹتا ہے اور خانہ جنگی پھر سے شروع ہوتا ہے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ پھر سے انٹرفیئرنس شروع کر دے گا افغانستان میں. تو اس کے بچانے کے لیے پاکستان نے بہت اہم رول پلے کرنا ہوگا کہ پاکستان بائی ایگزامپل دکھانا چاہیے کہ وہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہا ہے, اور باقی ملک کو بھی جو شاید انٹرفیئرنس کریں ان کو روکیں. اور آئیڈیلی جو ہم نے یو ایس کے ساتھ مل کے آن وے ٹو دس ایگریمنٹ جو کچھ کیا ہے, تو ہمارا اور یو ایس کی اگر کنورجنس رہے تو یہ ہمارے لیے بہتر بھی ہوگا, پھر اس کے ٹینجیبل ریزلٹس بھی افغانستان میں نظر آئیں گے. جی ہاں, وہ بالکل واضح ہے, مگر اصل جو ہمارا فائدہ ہوگا وہ ہوگا یہ چین کے ساتھ جو روڈ اور ریل اور ٹریڈ بڑھے, اور ہمارا ٹریڈ بھی افغانستان سے جو ایک بہت دھکے ہو گئے یہ جلدی سے بڑھے اور ہم اس سے آگے نکلتے ہیں. مگر یہ ایک کنٹرڈکشن ہوگی امریکن پالیسی کے ساتھ, اس لیے امریکن پالیسی چین کے خلاف ہے, اور ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چین کے ساتھ اتنا کام نہیں کریں. گویا کہ یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوگا عمران خان کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم کس طرح سے اس راستے پہ چلیں کہ ہمارا جو سی پیک کے ذریعے جو چین کے ساتھ ایک بہت بڑا راستہ ہے وہ بھی ہم اچیو کریں اور اس میں آگے بڑھیں, اور امریکن بھی جو ہیں وہ اس پہ ریزسٹ نہ کریں یا اس کی رکاوٹ نہ بنیں, اور پھر اس طرح سے ہم دونوں کو لے کے چلیں. ہمارا چیلنج ہوگا یہ. ہاں بالکل, اور سی پیک کا سب کا فائدہ ہے. سی پیک اگر بنے تو پہلے تو افغانستان کا فائدہ ہے, اس لیے اصل جو شارٹیسٹ روٹ ہے سمندر تک, گوادر تک, تو وہ تھرو افغانستان ہوتا ہے. تو امریکن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ افغانستان کے لیے ایک اور ملک جو ہے وہ ترقی دے رہا ہے اور پروجیکٹس کر رہا ہے, اور کہ افغانستان کی جو سیاست ہے اور خونہ جنگ ہے وہ ذرا کم ہو جائے اور رک جائے. تو اور پاکستان کے لیے تو ظاہری سی پیک کا بہت فائدہ ہے. تو یہ ایک بہت ڈیلیکٹ چیز ہوگی کہ ہم نے اگلے سالوں میں یہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا, امریکہ کو بھی خوش کرنا, چین کے ساتھ بھی چلنا اور خوش کرنا, اور باقی جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بنانا. یہ ایک فارن پالیسی کا ایک بہت اہم ٹیسٹ ہوگا.
بہت بہت شکریہ جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے طالبان کے ترجمان اعلیٰ جناب سہیل شاہین نے۔ بہت بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ معاہدہ تو ہو گیا ہے، مگر پہلے ہی دن صدر اشرف غنی نے، چاہے ان کی کوئی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ابھی بہت زیادہ مستحکم ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے بہت بڑا رخنہ ڈال دیا ہے، کیونکہ جو بنیادی شرط ہے کہ 5000 طالبان 10 مارچ تک رہا ہوں گے، انہوں نے اس کی اونرشپ سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے تقریباً انکار کر دیا ہے۔ کیا آپ کا فیڈ بیک ہے اس پہ، اور تبصرہ کیا ہے؟ یہ شک توافق نامہ میں یا ایگریمنٹ میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات سے پہلے یہ 5000 ہمارے اور 1000 کابل ایڈمنسٹریشن کے قیدی رہا ہو جائیں گے۔ یہ تو کلیئر جو لکھا ہوا ہے، وہ جو کہتے ہیں اس کی اپنی پرسنل رائے ہو، لیکن اس کی یہ رائے ایگریمنٹ کے خلاف ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی مذاکرات 10 مارچ کو ہو جائے تو پھر یہ قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ سہیل شاہین صاحب، کیا یہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد نہیں ہوتی کہ یہ قیدی جو ہے، اس معاہدے کی یہ شرط ہے کہ وہ رہا ہوں، تو یہ پھر امریکہ پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے کہ یہ قیدی رہا ہوں 10 مارچ سے پہلے؟ جی بالکل، یہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کے امریکہ کا ابلیگیشن ہے، وہ کلیئرلی ادھر لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 مارچ سے پہلے رہا ہو جائیں گے یہ قیدی، تو وہ اس پر اس کی ذمہ داری بھی تھی، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اور سہیل شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ کل صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت جلد طالبان رہنماؤں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کیا اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ آپ سے رجوع کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات متمنی ہے طالبان رہنماؤں کے ساتھ؟ ایسا ہم نے بھی یہ رپورٹ پڑھ لیے ہے اور سنے ہیں یہ رپورٹس، لیکن ابھی تک آفیشلی کنٹیکٹ نہیں ہوا ہے، کہ اگر مستقبل کے دنوں میں ہو جائے ممکن ہے۔ اچھا، یہ بات طے ہے جو 10 مارچ سے انٹرا افغان ڈائلاگ ہونے ہیں، یعنی کہ افغان حکومت کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ ہونے ہیں، کہ یہ اگر یہ شرائط جیسے ہونی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو یہ اوسلو میں ہوں گے، ناروے میں؟ ابھی وینیو کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو گیا ہے، کئی ممالک کے پروپوزل ٹیبل پر ہے، اس پر ہم غور کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ 2-3 دن میں اس بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی احمد رشید صاحب سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کی جو بھی رائے ہو، لیکن جو اس وقت افغانستان میں دوسرے فریقین ہیں طالبان کے علاوہ، بلکہ وہ بھی جو کہ اشرف غنی صاحب کے ساتھ پہلے ان کی حکومت میں شریک تھے، اب ان کی اپوزیشن میں ہیں، وہ امن معاہدے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اور طالبان کے ساتھ ان کے ابتدائی مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور وہ کامیاب رہے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ہمارے جو افغان پرسنالٹیز ہے، سیکشنز ہے، اس کے ساتھ رابطے ہیں، اس کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہو چکے ہیں، یہ حقیقت ہے، تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اس لیے تو ہم بہت کئی سالوں سے اور پچھلے مہینوں سے اور بھی زیادہ رابطے ہیں اور ملاقاتیں ہو چکی ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سہیل شاہین ترجمان طالبان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے